بسم الله الرحمن الرحيم. اللہ کریم اپنے بندوں پر تکلیفیں اور پریشانیاں بھیجتے ہیں۔ اس کے اندر اکثر انسان سوچتے ہیں کہ دو طرح کے خیالات ہیں۔ ایک تو یہ کہ بہت ساری تکالیف انسان پر جب آتی ہیں، عموماً اوقات انسان کی سوچ یہ ہے کہ جب اپنے آپ پر تکلیف آتی ہے تو کہتا ہے کہ یہ اللہ کی آزمائش آ گئی، اور جب کبھی دوسرے انسان کے اندر کوئی تکلیف دیکھتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ اس کو اس کے گناہوں کی سزا مل رہی ہے۔ ایک منفی سوچ پائی جاتی ہے۔ اسی تناظر کے اندر اللہ کریم نے اپنی پاک کلام کے اندر ارشاد فرمایا، خالق کائنات ارشاد فرماتے ہیں وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ۔ رب ذوالجلال آپ نے ارشاد فرمایا کہ تم پر جو بھی تکلیف آتی ہے، مصیبت آتی ہے، فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ دوسری آیت کریمہ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا مَا أَصَابَ مِن مُّصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو بھی تم پر مصیبت آتی ہے اللہ کے حکم سے آتی ہے، الا باذن اللہ، اللہ کے حکم سے آتی ہے۔ وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِي قَلْبَهُ۔ گرامی قدر حضرات، حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جب بھی انسان پر تکلیف آتی ہے، مصیبت آتی ہے، تھکاوٹ ہے، غم ہے، حتیٰ کہ انسان کے پاؤں کے اندر اگر کوئی کانٹا بھی چبھ جائے تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بدلے بھی انسان کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ ما اصاب من مصیبت الا فی کتاب۔ اس کی ایک اور وجہ یہ ہے کہ اس کے گناہوں کی معافی ہوتی ہے۔ بسا اوقات فرمایا گیا کہ لوح محفوظ پر اللہ تبارک و تعالیٰ کسی انسان کے مقام کو بلند فرما دیتا ہے۔ اب اس کے نامہ اعمال کے اندر نیکیوں کا اتنے ذخائر نہیں ہوتے ہیں، نیکیاں نہیں ہوتی ہیں جس کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو اس مقام تک پہنچا دے۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کو تکلیف کے اندر مبتلا کر کے، اس کو پریشانی دے کے جو اس کو تکلیف پہنچتی ہے، لیکن شرط یہ رکھی گئی کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ فرمایا گیا شرط کیا ہے؟ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، فرمایا کہ میں تمہیں آزماؤں گا، تمہاری جانوں سے آزماؤں گا، تمہارے مال سے آزماؤں گا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا انفس، تمہاری جان سے آزماؤں گا، والثمرات، اور تمہیں ثمرات سے۔ اس کا ایک معنی اولاد بھی ہے، اولاد سے بھی آزمائش ہے، لیکن فرمایا گیا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ کہ صبر کرنے والوں کے لیے بشارت ہے، خوشخبری ہے، ان کے لیے انعام ہے جنہوں نے صبر کیا۔ تو اب اس کے اندر دو طرح کے خیالات آتے ہیں کہ کیسے پتہ چلے کہ انسان پر جو تکلیف آئی ہے وہ اس کے گناہوں کی بدولت ہے، جس طرح پہلی آیہ کریمہ کے اندر مذکور ہے۔ خالق کائنات نے فرمایا من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، کہ تم پر جو بھی مصیبت آتی ہے تمہارے ہاتھوں سے آتی ہے۔ اور دوسری آیہ کریمہ کے اندر ارشاد ہوتا ہے کہ میں تمہاری آزمائش کروں گا۔ اب پتہ کیسے چلے کہ آنے والی تکلیف، آنے والا دکھ میرے لیے آزمائش ہے، میرے لیے آزمائش ہے یا میرے گناہوں کی سزا ہے؟ تو اس کے اندر کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا فرمان میں یہاں پر کاؤنٹ کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ جس تکلیف کے بعد تمہارا رخ اللہ کی جانب ہو جائے،
جس تکلیف کے بعد تمہارا رخ اللہ کی جانب ہو جائے سمجھ لو یہ اللہ کی آزمائش ہے، اور جس تکلیف کے بعد تمہارا رخ اللہ کی طرف سے پھر جائے اور تم کو نشان عبرت، جس طرح فرعون پر بھی عذاب نازل ہوا، نمرود پر بھی عذاب نازل ہوا اور وہ جہان کے لیے نشان عبرت بن گئے، فرمایا گیا کہ جس مصیبت کے بعد بندے کا رخ اللہ کی طرف ہو جائے، اور حقیقت کے اندر یہ ایک تعزیانہ ہوتا ہے جو انسان کے لیے ہوتا ہے، جب اللہ کسی بندے سے پیار کرتا ہے، اس کو تکلیف کے اندر مبتلا کر کے اس کا رخ اپنی جانب کرنا چاہتا ہے، تو جب بھی رخ اللہ کی طرف ہو جائے اور انسان کے دل کے اندر صبر ہو اور صبر کے ساتھ اس تکلیف کو محسوس کرے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی تکلیف کے اوپر صبر کرے، فرمایا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ،